کیا تھا، میری پریشانی کیا تھی، میں نے کہاں تم لوگوں کو ستایا، میں نے تو ایک اللہ کے سامنے بلایا، اب تم نے بھی دیکھ لیا جس رب نے آگ میں حفاظت فرمائی وہی میرا تیرا رب ہے۔ لیکن باپ ماننے کو تیار نہ ہوا کہ بیٹا اگر ذرا سا بھی خیال ہے تجھے آبادی چھوڑنی پڑے گی، تجھے بستی کو چھوڑنا پڑے گا، علاقے کو چھوڑنا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، آپ نے اپنی بیوی کو ساتھ لیا، چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک غم تو یہاں ملا جو اپنے علاقے والوں نے دیا، جو اپنی بستی والوں نے دیا، جو اپنے شہر کے لوگوں نے دیا، انہوں نے پکڑ کر آگ میں ڈالا، یہ بڑا غم تھا۔ اس کے بعد نکلنے کے لیے کہہ دیا گیا، اپنے گھر میں بھی رہنے کی اجازت کوئی نہ ملی۔ ابراہیم علیہ السلام نکلنے کے لیے تیار ہو گئے، حضرت سارہ کو ساتھ لے لیا، سامان باندھ لیا گیا۔ بستی سے جب باہر نکلنے لگے اپنے شہر کی طرف نظریں دوڑائی، پھر رونے لگے، فرمایا یا اللہ میرا بچپن یہاں پہ گزرا، میری جوانی یہاں پہ گزری، آج میری ماں سے مجھے علیحدہ کر دیا گیا، باپ کے چہرے سے مجھے علیحدہ کر دیا گیا، میرے اپنے لوگوں سے مجھے علیحدہ کر دیا گیا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگ گئے، اور یہ بھی معلوم نہیں کبھی واپس آ سکوں گا یا نہیں، واپس چلنے لگ گئے۔ حضرت سارہ نے فرمایا ابراہیم آگ میں ڈالا تو نہ ٹوٹا، ابراہیم باپ نے گھر سے نکالا تو نہ ٹوٹا، ابراہیم لوگ تیرے دشمن بن گئے، تیری آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، آج کس وجہ سے رونا آ گیا؟ فرمایا لوگوں تمہیں کیا بتاؤں، آج ماں سے دور کر دیا گیا، آج بستی سے دور کر دیا گیا، مجھے نہیں پتا کس جگہ پر ٹھکانہ ملے گا۔ انہی حالات کے اندر چلتے ہوئے گئے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ ابراہیم سلامتی کے ساتھ آگ سے نکل آیا، اپنے سفر کا آغاز کر دیا، مصر کی طرف جانے لگ گئے۔ فرمایا چلتے چلاتے راستے کے اندر پہنچ گئے، حضرت لوط علیہ السلام آپ کا بھتیجا وہ بھی آپ کے ساتھ موجود ہے۔ یہ تینوں افراد سفر کرتے کرتے جب ایک علاقے کے اندر سے گزرنے لگے، لوگوں نے بتایا ابراہیم خیال کرنا تیری بیوی بڑی خوبصورت ہے، اللہ نے بڑا حسن عطا فرمایا، بڑا جمال عطا فرمایا، یہاں کا بادشاہ عزت کے اوپر حملہ کرتا ہے اور عورتوں کو اپنے محل میں بلاتا ہے، اگر اسی طریقے کے ساتھ چلتا رہا کہیں یہ حادثہ تیرے ساتھ پیش نہ آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جس رب نے آگ میں حفاظت فرمائی وہی اللہ اس ظالم بادشاہ سے بھی میری حفاظت فرمائے گا۔ میں تو بڑے دکھوں کو جھیل چکا ہوں، پہلے بڑی پریشانیاں جھیل چکا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام جب ان کے علاقے میں داخل ہوئے تو فوجی جو لوگ تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، انہوں نے اللہ کے نبی کو گرفتار کر لیا۔ ایک وہاں نمرود ٹکرا، یہاں فرعون ٹکرا، انہوں نے ان کو گرفتار کر لیا، حضرت سارہ کو بھی ابراہیم کو بھی، دونوں کو کہا آپ چلیے۔ بادشاہ کیا کرنا ہے بھائی؟ وہیں جا کر بتائیں گے کہ بادشاہ نے تمہیں کیوں بلایا ہے۔ انسان اپنے اوپر تکلیفیں آئے برداشت کرتا ہے، بچوں پر تکلیفیں آئے، بیوی پر تکلیف آئے تو آدمی ٹوٹ جایا کرتا ہے، اور عورت کا معاملہ ویسے بڑا نازک ہوتا ہے۔ بادشاہ کے دربار میں چلیں وہیں بتائیں گے، لے کر چل دیے، حضرت سارہ کو بھی ساتھ لیا، لے کر چل دیے، بادشاہ کے دربار میں آ گئے، انہوں نے سامنے کھڑا کر لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سجدہ کوئی نہ کیا، ان کے سامنے جھکے کوئی نہیں۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آ گیا، اس نے کہا ابراہیم جو بھی یہاں پر آئے گا پہلے سجدہ کرے گا، بعد میں بات چیت کرے گا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ فرمانے لگے میں کیسے سجدہ کروں، میں تو اسی رب کو سجدہ کروں گا جس نے مجھے وجود عطا فرمایا۔
کا دیکھ رہے ہو چاروں طرف لوگ کھڑے ہوئے، تمہیں ختم کر دیا جائے گا، جانی نقصان کر دیا جائے گا، کا پرواہ کوئی نہیں، میں نے بڑے دکھوں کا سامنا کیا، بڑی دکھوں تکلیفوں کا سامنا کیا، تم سے جو ہوتا ہے تم بھی کر لو۔ انہوں نے کہا یہ عورت جو تیرے سامنے کھڑی ہوئی ہے یہ تیرے ساتھ نکلی ہے، بتاؤ کہاں سے چل کر آئے ہو؟ آپ نے ساری تفصیلات بتا دی۔ کہا یہ عورت کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری بہن ہے۔ آپ نے بیوی کا نام نہیں لیا، زوجہ کا نام نہیں لیا، آپ نے فرمایا میری بہن ہے۔ حضرت سارہ نے حیرانگی کے عالم میں دیکھا ابراہیم کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا سارہ تیرے علاوہ میرے علاوہ اس زمین پر مسلمان کوئی نہیں، اسلامی نظریے سے ہم دونوں بہن بھائی ہو گئے۔ فرمایا اگر اس بادشاہ کو پتہ چلے یہ اس اگلے آدمی کی بہن ہے اسے کچھ نہیں کہتا، جانے دیتا ہے، اگر پتہ چلا بیوی ہے جاننے کی اجازت کوئی نہ ملے گی۔ لیکن بادشاہ نے اس وقت اپنا قانون بھی توڑ دیا۔ اگر پتہ چلتا نا کہ بیوی ہے روک لیتا، عزت دری کرتا، اگر پتہ چلتا بہن ہے جانے دیتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بہن ہے، اس نے اس وقت قانون بھی توڑ دیا، کیونکہ حضرت سارہ پر اللہ نے بڑا حسن رکھا، بڑا جمال، نبی کی بیوی ہے یار، ظاہر ہے نبی اعلیٰ ہے تو نبی کو بیوی بھی تو چن کر ملتی ہے نا۔ اس نے اپنا قانون بھی توڑ دیا، کہا ابراہیم تم جا سکتے ہو، چلے جاؤ، جہاں سے آئے ہو جہاں جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، ہمارے فوجی پہنچا دیں گے، لیکن سارہ کو ساتھ نہیں لے جا سکتے، میں کیا کروں گا اکیلا جا کر، ہم سفر میری آپ کے پاس ہے، میں اسے لینے آیا ہوں۔ کہا تم چلے جاؤ، زبردستی محل سے نکالا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو محل سے نکال دیا گیا، لا کر جنگل کے اندر چھوڑ دیا گیا۔ دل اتنا زیادہ گھبرایا ہوا ڈرا ہوا تھا، لیکن بھروسہ بھی اللہ کی ذات کے اوپر ہے۔ میرے مولا تو نے آگ میں تنہا نہیں چھوڑا، میرے لوگوں کے درمیان میں تنہا نہیں چھوڑا، یہاں بھی تو میری حفاظت فرمائے گا۔ آپ اسی وقت کھڑے ہو گئے، آپ نے مصلی بچھایا، نماز کی نیت باندھ لی، رونے لگ گئے، جستجو میں لگ گئے۔ اے لوگوں، نمازوں کے ذریعے کام بنا کرتے گئے، نمازوں کے ذریعے تکلیفیں ختم ہو جایا کرتی ہیں، نمازوں کے ذریعے سکون ملا کرتا ہے، نمازوں کے ذریعے اللہ کی محبت ملا کرتی ہے، اللہ سے رابطہ قائم ہو جایا کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دامن پھیلا لیا، نماز کی حالت میں کھڑے ہو گئے اور اپنے اللہ سے باتیں کرنا شروع فرما دی ہے۔ میرے رب تیرے علاوہ کوئی نہیں جسے اپنے داستان سناؤ، تیرے علاوہ کوئی نہیں جسے اپنا دکھڑا سناؤ، تیرے علاوہ کوئی نہیں جو میرے دکھ کو سمجھے گا، جو میری تکلیفوں کو سمجھے گا۔ میرے رب آپ کی محبت میں وطن کو چھوڑ دیا، آپ کی محبت میں ماں کو چھوڑ دیا، آپ کی محبت میں باپ سے علیحدہ ہو گیا۔ میرے اللہ آج بھی فیصلہ فرما دے، میری سارہ کی حفاظت فرما دے۔ ابراہیم علیہ السلام نماز میں کھڑے ہو گئے، اللہ فرما رہا ابراہیم ایسے حفاظت کروں گا، تو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھے گا، تجھے دنیا نہیں بتائے گی کیسے حفاظت کی گئی ہے۔ فرمایا تو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھے گا۔ یا اللہ کیسے دیکھوں گا؟ فرمایا دیکھ، پردوں کو ہٹا دیا گیا، راستہ بنا دیا گیا، فرعون کے پورے محل تک سارے راستوں کو صاف کر دیا گیا۔ فرمایا ابراہیم خود دیکھتا رہے اللہ تعالیٰ تیری کیسی حفاظت فرمائے گا۔ نہ بتائے تو قریب کا نہ بتائے، بتا دے تو میلوں دور کا بتا دے، اسی کو رب کہا جاتا ہے۔ پردے ہٹ گئے، نماز کے اندر کھڑے ہوئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام رونے لگ گئے، عاجزی کے اندر لگ گئے، انکساری میں لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پردوں کو ہٹا دیا، ابراہیم علیہ السلام خود دیکھنے لگ گئے۔ بادشاہ نے حضرت سارہ کو قریب بلایا، کہا میرے محل کے اندر آ جاؤ۔ حضرت سارہ محل کے اندر آ گئی، بادشاہ نے برا ارادہ کیا، نیت بدل گئی، ارادہ خراب ہو گیا، عورت کو اپنے قریب بلا لیا۔ یہ کوئی معمولی عورت کوئی نہیں،
یہ نبی کی عزت ہے، یہ نبی کا حرم ہے، یہ نبی کی آبرو ہے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا۔ بادشاہ نے قریب بلا لیا اور قریب بلانے کے بعد برا ارادہ کیا۔ اس سے پہلے کتنی عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، کتنی عورتوں کی عزتوں کو تار تار کیا۔ اسے کوئی پرواہ نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ آج ابراہیم علیہ السلام کی عزت سامنے کھڑی ہوئی ہے، حضرت ابراہیم کا دامن پھیلا ہوا ہے۔ حضرت سارہ کو قریب بلایا، آپ بھی رونے لگ گئی۔ فرمایا زندگی میں ایسا کام نہیں کیا، غیر محرم کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی ہے، مجھے جاننے دے، مجھے معاف کر دے۔ میرے خلیل کے دل کے اوپر کیا گزرے گی، میرا ابراہیم کیا سوچے گا؟ وہ تو دکھوں کا مارا ہوا، تکلیفوں کا مارا ہوا، لیکن بادشاہ کو ایک ذرے کے برابر بھی رحم نہیں آیا۔ جب شیطان سوار ہو جائے تو رحم کیسے آئے؟ پھر ابراہیم بیوی کے لیے پریشان ہے، کیوں؟ پتا ہے اس کا میرے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، اللہ ہے، اللہ تو سب کا ہے، کا دنیا کے اندر میرے علاوہ اس کا کوئی نہیں، پریشان ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اللہ نے پردوں کو ہٹا دیا، بادشاہ نے برا ارادہ کیا، ہاتھ آگے بڑھانا چاہا۔ فرمایا اسی وقت بادشاہ کے جسم کے اوپر بیماری لگ گئی، ہاتھ کے اندر فالج آ گیا، حرکت کوئی نہ ہوئی، ہل کوئی نہ سکا، حرکت کوئی نہ کر سکا، اسی جگہ پر بیٹھ گیا، رونے لگ گیا کہ اللہ والی مجھے معاف کر دے، مجھے پتہ نہیں تو کون ہے، تو کہاں سے آئی ہے، اللہ تعالیٰ تیری حفاظت فرما رہا ہے، فرمائے مجھے معاف کر دے۔ اپنے خالق سے دعائیں مانگ لے، اپنے مالک سے دعائیں مانگ لے، وہ مجھے شفا نصیب فرما دے۔ حضرت سارہ نے دامن پھیلا دیا، فرمایا یا اللہ اس ظالم آدمی سے نادانی ہوئی ہے، اب یہ معافی کی درخواست کر رہا ہے، میرے مولا تو اسے معاف فرما دے۔ حضرت سارہ نے دامن پھیلایا، بادشاہ کو اللہ نے صحت بھی عطا فرما دی، اسے زندگی بھی مل گئی۔ اس کے بعد اس نے پھر برائی کا ارادہ کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دوسری مرتبہ پھر ہاتھ بڑھایا، پھر حضرت سارہ کے قریب آنے لگا، حضرت سارہ پھر رونے لگ گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، تڑپنے لگ گئے۔ فرمایا اسی حال کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی فیصلہ فرما دیا، حضرت سارہ کو دکھا دیا، اس نے ہاتھ آگے بڑھایا، ہاتھ کے اندر پھر وہی بیماری لگ گئی، پھر اسی طریقے کے ساتھ زمین کے اوپر بیٹھ گیا۔ 3 مرتبہ یہ معاملہ ہوا، ان کو معاف کر دیا گیا، دعائیں کی گئی ہیں، بادشاہ کو پھر سے صحت مل گئی۔ اس نے اپنے بعد سپاہیوں کو بلایا، جوانوں کو بلایا، کہنے لگا کسی عورت کو میرے پاس لے کر نہیں آئے، کسی جنات کی عورت کو لے کر آئے ہو، کسی سائے کو میرے پاس لے کر آئے ہو، یہ انسان تو کوئی نہیں۔ جسے ہاتھ لگانے کا ارادہ کیا اسی وقت تکلیف مجھے پہنچ رہی ہے۔ اس نے کہا کوئی مانگ مجھ سے کچھ مانگتے تو میں تو ہم کچھ نہیں مانگتے، ہم صرف اللہ سے مانگتے۔ کس سے مانگتے؟ ہم قبروں کے پجاری نہیں ہیں، ہم اللہ کے پجاری ہیں، ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ ہماری ضرورتوں کو بندوں سے بڑھ کر اسے پتہ ہے کہ میرے بندوں کو، بندیوں کو کیا چاہیے۔ کہ میں ایک تحفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، وہ ساتھ لے جائیں۔ کون سا تحفہ؟ حضرت ہاجرہ جو انہوں نے انعام کے طور پر حضرت سارہ کو عطا فرمائی کہ یہ راستے میں آپ کی خدمت کرے گی، یہ راستے میں آپ کی خدمت کرے گی، اپنے ساتھ لے جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انتظار کے اندر بیٹھے ہوئے، میری عورت کا کیا بنا، میری عزت کا کیا بنا، سارے معاملات آنکھوں کے ساتھ دیکھ لیے، اب انتظار ہو رہا ہے کب واپس آئے گی، کب مجھے دوبارہ سکون ملے گا۔ حضرت سارہ بھی آ گئی، حضرت ہاجرہ کو بھی لا کر قریب کھڑا کر دیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سارہ یہ عورت کون ہے جسے تم میرے پاس لے کر آ گئی؟ یہ بھی سارہ کی طرح حسن و جمال کے اندر
اندر بے مثال تھی، اسے بھی اللہ نے بڑا حسن عطا فرمایا، بڑا جمال عطا فرمایا، بڑی نورانیت عطا فرمائی ہے۔ حضرت ہاجرہ کے بارے میں فرمایا یہ میری خدمت کے لیے مجھے عطا کی گئی، یہ میری غلام بنا کر مجھے دی گئی، لیکن ابراہیم یہ تحفہ میں آپ کے حوالے کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے کر دی گئی، آپ نے اسی وقت نکاح فرما لیا، آپ کے نکاح کے اندر آ گئی۔ اللہ کی شان دیکھو، ساری زندگی حضرت سارہ کے بطن سے اولاد کوئی نہ ملی، اللہ تعالیٰ نے ہاجرہ کے بطن سے اسماعیل عطا فرما دیا۔